کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے اور مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا۔ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں، لوہار کی پہچان ہوتی ہے۔ لکڑی کی ٹیبل دیکھتے ہیں، ترکھان کا عرفان ملتا ہے۔ مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں، مزدور اور معمار کی پہچان ہوتی ہے۔ کرنوں سے سورج کی شناخت ہوتی ہے، چاندنی سے چاند کا پتہ چلتا ہے۔ شاگرد استاذ کا عنوان ہوتے ہیں۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں گا، جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو دیکھتا ہوں، محمد کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات کے تیار کرتا شاہکار ہیں۔ ہمارا صرف یہ ایمان نہیں کہ محمد کے بعد تا قیامت ذلی، بروزی، جعلی، فریبی، نقلی نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اب تا قیامت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ کا بھی یہی ایمان ہے؟ میرے آقا کی تعلیمات نے جہلا کو علماء بنایا۔ میرے آقا کی تعلیمات نے شقاوت پسندوں کو سعادت مند بنایا، جو اس قدر بھٹک چکے تھے کہ زمانہ ان کے علاج سے اور ان کی اصلاح سے عاجز آ چکا تھا۔ میرے آقا کی تعلیمات سے وابستہ ہو کر اس قدر بلند ہوئے کہ ان کے سجدوں پر جبرائیل رشک کیا کرتا تھا۔ جنہیں کوئی سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، جنہیں کوئی اپنی تقریبات میں مدعو کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو کر اتنے بلند ہوئے کہ چلتے فرش پر تھے، قدموں کی آواز جنت سے سنائی دیتی۔ کسی نے بلال سے پوچھا، بلال محمد کے قدموں میں آئے ہو، کیا ملا؟ ہم تو دیکھتے ہیں تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہو، سینے پر بھاری پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے، پسینہ بہ بہ کر ریت میں جذب ہو رہا ہے، کیا ملا رحمت عالم کے ساتھ وابستہ ہو کر؟ بلال نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، ارے محمد ملا تو سب کچھ مل گیا۔ ان کے بعد بھی کسی کو کچھ چاہیے کیا؟ رحمت عالم کی تعلیمات نے، عزیز دوستوں، میں نے عرض کیا، جہالت کو معرفت سے بدلا، شقاوت کو سعادت سے بدلا، ضلالت کو ہدایت سے بدلا۔ جو بکریاں چرایا کرتے تھے تخت و تاج کے وارث بن گئے۔ آج بھی ان کی عظمتیں زمانے کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو وہ کلام کیوں نہ سناؤں جو میرے بھائی سید سلمان گیلانی سنایا کرتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ صحابہ کیا ہے۔ فرمایا، دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے، دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے، کہ حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے۔ میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے کہ ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے۔ اور بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، سب ہیں بے مثل محمد کے گھرانے والے۔ میرے آقا کی تعلیمات نے صحابہ کو صحابہ بنایا۔ اصل فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے ہیں، جن کو جو بھی سعادت ملی یہی سے ملی۔ ابو بکر صدیق بنے رحمت عالم کے قدموں میں، عمر فاروق بنے ہیں میرے آقا کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا۔ عثمان ذوالنورین بنے ہیں رحمت عالم کی اطاعت کر۔ علی شیر خدا بنے ہیں تو بھی رحمت عالم کی صحبت سے بنے ہیں۔
اگر آج تم بھی اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو تو محمد کے قدموں میں آنا پڑے گا. یاد رکھنا عزیز دوستو، ہم نے اس وطن کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ الہ العالمین تو ہم پر کرم فرما، ہمیں ایک خطہ ارضی عطا فرما، ہم اس کو پاک بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کیا نام رکھا ہم نے اس ملک کا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان 70-75 سالوں میں کیا ہم نے اپنے اعمال سے پاکستان کو پاک بنایا ہے یا ناپاک کر دیا؟ میں کسی شخصیت سے یا کسی سیاستدان سے یا کسی سیاسی جماعت سے کیا گلا کیا؟ میرے تو اپنے اعمال میں ہی ملک کو پاک نہیں کرنے دیا. میں نے تو اپنا کیا ہوا وعدہ اللہ سے فلفل نہیں کیا، پورا نہیں کیا. کسی اور سے کیا شکوا ہے؟ آج کی اس ملاقات میں عزیز دوستو، میں آج آپ کے سامنے اسلام اور شریعت کے 4 بنیادی اصول رکھنا چاہتا ہوں. کتنے جی؟ 4. توجہ ہے نا آپ کی بھائی؟ 4 اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ انہیں رواجی سماعت نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان 4 اصولوں کو نہ صرف یاد کریں گے بلکہ اپنی زندگی میں ان کو مقتدا، پیشوا اور امام بنا کر چلیں کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا اصول یہ ہے، میرے آقا کی شریعت کا، میرے آقا کی سیرت کا اور بالخصوص میرے آقا کی شخصیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے. اگر آقا کی سیرت اور ان کی سنت صرف منانے کے لیے ہوتی، سال میں ایک جلوس نکال لینے سے آقا کی سیرت کا حق ادا ہو جایا کرتا، تو رب کعبہ کی قسم مکہ کے چوراہے پر سیدہ سمیہ کی لاش کے 2 ٹکڑے نظر نہ آتے. تپتی ہوئی ریت پر بلال احد احد کے نعرے نہ لگاتے. اگر صرف سال میں ایک جلوس نکال لینے سے میرے آقا کی سیرت کا حق ادا ہو جایا کرتا، تو احد کے میدان پر چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نظر نہ آتے. طائف کے سفر پر میرے آقا کو 6 میل تک پتھروں کا نشانہ نظر نہ پڑا. اور کربلا کو بیان کرنے، میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو اس طرح کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں جیسے لائیو میچ کی کمنٹری بیان کرتے ہیں. نہ ان کے دل تڑپتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں برستی ہیں. اس لیے یہ اصول یاد رکھیے گا، رحمت عالم کی سیرت، میرے آقا کی شخصیت، میرے آقا کی شریعت اور میرے آقا کی ہر سنت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے. دوسرا ساتھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو، ان کی شریعت کو اگر ہم اپنا امام نہیں بنائیں گے، مقتدا نہیں بنائیں گے، ان کو سامنے رکھ کر ان کے نقوش پا کو نہیں اپنائیں گے تو سفینہ حیات کبھی ساحل بکنار نہ ہوگا، زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے گا. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت ساری دودھ پلانے والی مستورات مکہ میں آئی تھیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق امیر بچوں کے وصول کر کے لے گئی تھیں. اور آخر میں کون آئی تھی؟ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. سیدہ آمنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، ان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ نے وصول کیا. جبکہ میرے آقا شیر خار بچے تھے، معصوم نونہال تھے، دودھ پیتے بچے تھے. ان کو وصول کیا، اپنے سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی میرے سینے سے آقا مس ہوئے ہیں میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی سواری کی طرف آنے لگی تو دور سے ان کے شوہر حارث نے ان کو دیکھ کر کہا حلیمہ جلدی آؤ، سارا قافلہ روانہ ہو گیا، ہم پیچھے رہ گئے، جلدی آؤ، قدم اٹھاؤ تیز تیز.
حلیمہ تیز تیز چلتی ہوئی آئیں، اپنی اونٹنی کے قریب بیٹھ گئیں. تو اس وقت بھی یہی رواج تھا جو آج ہمارے ہاں موٹر سائیکلوں پر رواج ہے کہ گھر والا آگے بیٹھتا ہے اور اہلیہ. آپ کے ہاں رواج بڑھ ہے آج کل کچھ تھوڑا سا آواز کم آ رہی ہے نا، آپ کی جواب ذرا مشکوک سا ہے، پریشان ہے کہ بھئی یہ تو فیصل صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں تو گھر والی کو آگے بچھانے کا شوق رکھتا ہے. اس وقت بھی یہی رواج تھا کہ شوہر آگے بیٹھتا تھا، بیوی پیچھے. حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اونٹنی پر پیچھے تشریف فرما ہو گئی اور ان کے شوہر حضرت حارث آگے بیٹھے. اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. حارث بڑے پریشان ہوئے، اسی اونٹنی پر ہم آئے ہیں، نہ بیمار ہے، نہ ضعیف ہے، نہ بھوکی ہے، نہ پیاسی ہے، آرام بھی کر چکی ہے، اٹھتی کیوں نہیں؟ حلیمہ نے کہا حارث مجھے لگتا ہے کافی دیر سے ایک جگہ بیٹھی ہے تو اس کے جسمانی اعضاء ذرا جم گئے ہیں، جوڑ جڑ گئے ہیں، سن ہو گئے ہیں. شاید آپ ایسا کرو، وزن زیادہ ہو گیا، آپ نیچے اترو اور اس کو چلانے کی کوشش کرو پیدل. جب جسم معتدل ہو جائے گا، جیسے ہم لوگ دسمبر جنوری میں موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے پہلے وارم اپ کرتے ہیں، تھوڑا جسم اس کا انجن گرم ہوتا ہے، پھر اس پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں. اس نے کہا اس طرح کرو. حارث نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہ اتر گئے. اتر کر جیسے ہی اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا وہ کھڑی ہو، اس کی نکیل پکڑ کر اس کو چلانا شروع کیا. وہ بے تکلف قدم اٹھاتی نظر آئی. جب محسوس کیا کہ اب اس کا جسم معتدل ہو گیا، اس کو بٹھایا، پھر اس پر بیٹھ گئے. اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا. مولانا آفتاب صاحب اونٹنی وہ بات سمجھ گئی جو آج چکری کا مسلمان نہیں سمجھتا. حارث کہنے لگے حلیمہ مجھے لگتا ہے جس بچے کو تم لے کر آئی ہو، سینے سے لگا کر بیٹھی ہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ان لہذا الولد لشأن، مجھے لگتا ہے اس کا پیدا کرنے والا یہ بات پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے اور محمد پیچھے ہو جائے. آؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو. ارے حارث تو کیا ساری کائنات اس کے پیچھے آئے گی. جیسے ہی ترتیب بدلی، میرے عزیز دوستو وہ اونٹنی ہوا سے باتیں کرنا شروع ہو گئی. تو میرا یہ دوسرا اصول یاد رکھنا، جب تک آقا کی شریعت کو آگے نہیں رکھو گے، جب تک آقا کی سنت کو امام نہیں بناؤ گے، اونٹنی تو کجا زندگی کی گاڑی بھی منزل کو نہیں پہنچ پائے. ایٹمی حکومت ہونے کے باوجود صرف فلسطین کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے. ہماری بیٹی کا سر کچلا جا رہا ہو، ہماری بہن کی دست درازی کی جا رہی ہو اور ہم دعائیں کرتے رہے. یہ ہے غیرت ایمانی. تیسرا اصول میرے عزیز دوستو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ دل کی گہرائیوں میں آج اتر جائے کہ میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کی سیرت اور میرے آقا کی ہر سنت کی بنیاد عقیدہ توحید. یہی وجہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ادعیاء مسنونہ منقول ہیں ان سب میں اللہ کو ذکر کیا گیا. آپ کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کس کا نام آیا؟ کھانا تکمیل فرماتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کس کا نام آیا؟ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ. کس کا نام آیا؟ مسجد سے باہر لے جاتے ہیں، اللہم انی اسألک. کس کا نام آیا؟ واش روم میں داخل ہوتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک. کس کا نام آیا؟ ذرا پوچھا تو بولو. اللہ سے دوستی نہیں ہے کیا؟ دوستوں کے نام تو ہم چلا چلا کر لیں اور اللہ کے نام کا خبر آ جائے تو مزہ تو نہ آیا. رات کو سونے لگتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ صبح جاگتے ہیں، کس کو یاد کرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم کی ہر دعا نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ اللہ کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا. یہ تیسرا اصول ہے، اس کو یاد رکھیے گا. میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت، ان کی ہر سنت اور ان کی سیرت طیبہ کی بنیاد، محور اور مدار عقیدہ توحید. اور اب آخری اصول اور انشاءاللہ اسی پر میں بات مکمل کروں.